پبلک پریشر یقیناً بڑھ رہا ہے. ہزاروں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتے ہیں, لوگ مظاہروں میں ہیں. اسرائیلی جو ٹورسٹس ہیں ان پر حملے بھی ہو رہے ہیں, ان کو کہہ رہے ہیں ہم نکل جائیں یہاں سے. ہنڈریڈز آف ویڈیوز. ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک گیلپ جو انٹرنیشنل پولنگ کمپنی ہے ان کی ایک سروے, اور اس وقت امریکہ میں اسرائیل کی جو اپروول ریٹنگ ہے وہ 32% پر ہے کل. ٹھیک ہے, یہ میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس میں کیا ہے. اور جو ڈس اپروول ہے اسرائیل کی ملٹری ایکشن کا وہ 60% پر پہنچا ہوا ہے. اب آپ سوچیں 2 سال پہلے اگر آپ یہ پول کرتے امریکہ میں آپ کو کیا ریزلٹس ملتے. تو دس ہیز چینجڈ, لیکن ناٹ فاسٹ انف. جیسے کہ اگر وہ دوسری والی سلائیڈ ہم دکھائیں جس میں وہ ریڈ لائنز ہیں, تو ریپبلکن ووٹرز میں ابھی بھی اسرائیل کی حمایت زیادہ ہے. ڈیموکریٹ ووٹرز میں بالکل ہی نوز ڈائیو ہو گئی ہے, نیچے کی طرف چلی گئی ہے. ٹھیک ہے, اور لیکن یہ بھی اب تھوڑا سا اس میں بھی ہم تبدیلی دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جو یہ بنجمن نیتن کا یہ بنجمن نیتن یاہو کا ایک تھرڈ ہے, وہ شاید ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ میرے سے ہی سن لیں. بنجمن نیتن یاہو کی اپروول بھی اس وقت امریکہ میں ہسٹورک لوز پر ہے. کوئی اس کو پسند نہیں کرتا ایکسپٹ جو ایڈیولوجیکلی اس کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب ریپبلکن پارٹی میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ووٹرز کی حد تک. لیکن پہلی بار میں نے اب دیکھ رہا ہوں کہ ایک یو ایس ریپبلکن کانگریس وومن ریپرزینٹیٹیو مارجری ٹیلر گرین پہلی ریپبلکن ہیں کانگریس میں جس نے کھل کے کہا ہے دس از اے جینوسائڈ, a humanitarian crisis and starvation is happening in Gaza. یہ جو ہے یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نظریاتی ماگا, نظریاتی ڈونلڈ ٹرمپ سپورٹر ہیں, لیکن ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اندر کچھ ضمیر بھی ہے. رائٹ, تو یہ ہے. اچھا یہ چیزیں کیوں تبدیل ہو رہی ہیں اس طرح؟ ایک تو کہ تمام سینسرشپ کے باوجود, تمام مغربی میڈیا کی سہولت کاری کے باوجود مطلب سچ نکل ہی آتا ہے نا سامنے. تو ابھی جیسے آپ ذکر کر رہے تھے غازہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن, جس کو اکثر غازہ جینوسائیڈ ہیومینیٹیرین فگ لیف کہا جاتا ہے, وہاں سے جو گواہیاں آ رہی ہیں. اچھا فلسطینی تو مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن ان کی کون سنی. تو اب ہیں ایک سابق امریکن گرین بیرے, ان کا میں تھوڑا سا آپ کو میں ریکارڈ سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ افغانستان میں بھی تھے, یہ شام میں بھی تھے, عراق میں بھی تھے, مطلب کہ طالبان کے ساتھ بھی لڑے ہیں, داعش کے ساتھ بھی لڑے ہیں. انہوں نے بڑی دنیا دیکھی ہے, لیکن جو غزہ میں ہو رہا ہے بڑے لوگ قتل کیے. اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں دیکھا. اور ابھی وہ ہمیں ایک قصہ سنا رہے تھے جس سے پھر ان کا بالکل ہی ان کا دماغ فلپ ہو گیا. تو آپ خود سنیے کہ وہاں پر انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا. And he put down the little food he has. You notice he doesn't have a box. He doesn't have a box of food. He has half of a bag of rice that he found on the ground, a broken bag, half a bag of lentils that he found on the ground, and he was thanking us. Thank you. This little boy from where he came from walked 12 kilometers to get there, just to get there. 12 kilometers. Look at this boy. And when he got there, he thanked us for the remnants and the small crumbs that he got. And he sets them down on the ground, because I was kneeling at this point, and he sets his food down, and he places his hands on my face, on the side of my face, on my cheeks, these frail, skeleton, emaciated hands, dirty, and he puts them on my face, and he kissed me. He kissed me, and he said, thank you, in English. Thank you. And he collected his items, and he walked back to the group, and then he was shot at with pepper spray, and tear gas, and stun grenades, and bullets shot at his feet and in the air, and he runs away scared. And the IDF were shooting at the crowd. So they're shooting to control the population that's along the Marag corridor, and as they're doing that, they're shooting into this crowd. And Palestinians, civilians, human beings, are dropping to the ground, getting shot. And Amir was one of them. Amir walked 12 kilometers to get food, got nothing but scraps, thanked us for it, and died. اس کی ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے میرا خیال ہے کہ عامر یہ بچہ 10 سے 11 سال اس کی اندازاً عمر تھی, یہ بھی اس کراؤڈ کا حصہ تھا. اس کو تھوڑی سی دال اور آدھا تھیلا تقریباً چاول یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. وہ اتنا خوش تھا کہ میں وہاں ڈیوٹی پہ تھا, یہ میرے پاس آیا اور میرے ہاتھ پکڑے. اس کے پتلی پتلی انگلیاں تھیں, فاقے سے اس کی حالت بری تھی, ننگے پاؤں تھا, لیکن اس نے اظہار تشکر کے طور پہ میرے ہاتھ چوم لیے.
اور اس کے بعد وہ مڑا اور کراؤڈ میں خوشی خوشی شامل ہو گیا. اس دوران سٹن گرنیڈ چلے اور پھر یکایک اسرائیلی فوج کی فائرنگ شروع ہوئی. میں نے دیکھا کہ یہ بچہ بھی, اس کو بھی گولی لگی ہے اور وہ بھی باقی لوگوں کے ساتھ جو پتنگوں کی طرح گر رہے تھے زخمی ہو کے, ان میں یہ بچہ بھی شامل تھا. تو ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا کہ 12 کلومیٹر پیدل چل کے ایک بچہ آتا ہے, ہم اسے راشن دیتے ہیں اور پھر اسے موت بھی تھما دیتے ہیں. جی, تو اس طرح کی گواہیوں کی وجہ سے چیزیں کچھ حد تک تو تبدیل ہو رہی ہیں, لیکن زیادہ نہیں, زیادہ خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس پر, کیونکہ یوں پتہ ہے بات کر رہے تھے نیو یارک ٹائمز کی بڑی ٹون چینج ہوئی ہے, ہم نے سنا تھا نا. تو نیو یارک ٹائمز کی ایک فرنٹ پیج سٹوری تھی, یہ دیکھ رہے ہیں آپ, یاد ہے آپ نے یہ دیکھی ہوگی رائٹ. تو بہت اس پر ہو نیو یارک ٹائمز مطلب آخرکار جاگ گیا ہے, اب چیزیں تبدیل ہوں گی. آج میں دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے ایک نوٹ شائع کیا, یہ ایڈیٹرز نوٹ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان میں سے غلطی ہوگی کہ یہ جو بچہ تھا نا, یہ محمد زکریا المتوق, اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو بھوک سے مارا گیا ہے یا یہ بھوک سے مر گیا ہے. ابھی ہمیں پتہ لگا ہے کہ تو اصل میں پہلے سے بیمار تھا. تو یہ ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے, ہمیں معاف کر دیں. مطلب اس چیز پر کریکشن ہو رہی ہے. یہ وہی نیوز پیپر ہے جس نے ایک پوری جھوٹی رپورٹ شائع کی تھی, اسکریمز وداؤٹ ورڈز, ریممبر, بالکل, کہ اتنی اسرائیلی خواتین کو ریپ کیا گیا تھا, ابھی تک جس کا ایک رتی ثبوت بھی آپ کو نہیں ملا. اس کی کبھی اپالوجی نہیں ہوئی, اس کی اپالوجی ہوئی ہے. لیکن اسرائیلی اس سے بھی خوش نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جھوٹ آپ نے فرنٹ پیج پر چھاپا اور اب آپ ٹویٹر پر بس ایک ایڈیٹوریل نوٹ دے رہے ہو, یہ کیا ہے؟ اچھا, اسرائیل کی بھی ایک بڑی مزیدار اینگل آ گئی ہے کہ انہوں نے سوچا یار یہ لائن ہے پکڑنے والی. تو اسرائیل کے جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, ذرا اگر ہم دکھائیں اس پر, یہ دیکھیں کہ یار یہ فیک ہے. یہ دیکھو اتنا بڑا فیک تھپا لگا ہوا ہے. یہ ہے, ان کی عمر کوئی 40 سال ہے, محمد الحسنات. اس نے کہا کہ جی بالکل یہ مرے ہیں, لیکن بھوک سے نہیں مرے, یہ تو ذیابطیس کا شکار تھا جس کا کوئی علاج ہی نہیں کیا کسی نے. اچھا, علاج اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ نے ساری ادویات روکی ہوئی ہیں, آپ نے سارے ہسپتال تباہ کر دیے ہیں, اور آپ نے سارے ڈاکٹرز کو قتل کر دیا ہے. ڈاکٹر حسام ابھی تک ان کی حراست میں ہے بائی دا وے. تو یہ کہنا کچھ یوں ہے کہ این فرینک کا نام تو آپ نے سنا ہوگا. ہاں, میرا خیال ہے کہ مغربی دنیا میں ہر بچے کو یہ ڈائری حفظ کرنی پڑتی ہے نا, ایز پارٹ آف یور whatever ideological training. تو یہ کچھ یوں ہے کہ میں کہوں کہ یار آپ کیوں کہتے ہیں کہ نازیز نے این فرینک کو مارا؟ وہ تو ٹائفس نامی بیماری کی مری تھی کنسنٹریشن کیمپس میں. انفیکٹ اگر آپ نیورنبرگ ٹرائلز میں نازیز کے بیانات پڑھیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے لوگوں کو نہیں مارا, ان کو کولرا ہو گیا تھا, بیماری سے مرے ہیں. یار آپ ہمارے پہ ہر ایک چیز کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو کچھ یوں ہے. تو بس وہی, اور بھی بہت کچھ ہے لیکن میرا خیال ہے always does.